السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس بار میں آپ کو ملوانا چاہتا ہوں ایک ایسی ہستی سے جو اسلام دھرم کے نئے نئے پرچارک ہیں۔ وہ ان کی تقریر پوری مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ اسلام، مسلمان، قرآن، محمد، صحابہ کی بات نہ کریں۔ ہندوستان میں ان کو شری پشپیندر کل شریشٹھا جی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب آپ ان کی تقریر سنیں گے اور ان کا گیان آپ دیکھیں گے تو آپ کہنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے کہ یہ گیانی نہیں بلکہ مہا گیانی ہے، یہ گیان کا سمندر ہے۔ تو آئیے آج ہم ان کے گیان کا کچھ اینالائز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کا گیان نہیں بلکہ مہا گیان ہے۔ تو آئیے اور ان کو سنیے۔ پروفٹ محمد صاحب کے داماد کا قتل کس نے کیا؟ مسجد میں کیا۔ جس آدمی نے مارا وہ علی کے برابر میں لیٹا ہوا تھا۔ علی فجر کی صبح کی نماز پڑھنے گئے اور انہوں نے اس آدمی سے پوچھا کہ بھئی تم کافی دیر سے لیٹے ہوئے ہو، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے کہا کہ میں آج ایک بہت بڑا گناہ کرنے جا رہا ہوں، اس لیے میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ اور جب وہ خود سجدے میں جھکے اٹھا اور اس نے تلوار سے ان کی گردن کاٹ دی۔ ان کی پتنی یعنی محمد صاحب کی بیٹی بیوی فاطمہ کو ان کے گھر میں آگ لگاتی، جلتے ہوئے دروازے سے ان کی ہتیا کر دی گئی۔ کربلا کے میدان میں ان کے نواسوں کو مارا گیا۔ لیکن اس سے آگے کی سچائی آپ کے لیے مہتوپورن ہے۔ راجہ داہر سین جو ہمارا راجہ تھا، جس کا ڈی این اے ہمارے اندر ہو سکتا ہے، ایک میر قاسم جس پاکستان کا ہیرو راجہ داہر سین ہونا چاہیے تھا سندھ لینے کے بعد بھی، لیکن ان کا ہیرو راجہ داہر سین نہیں بنا، ان کا ہیرو میر قاسم بنا۔ وہ میر قاسم جس نے محمد صاحب کے پریوار میں بچے ہوئے لوگوں کو، جن کو راجہ داہر سین نے اپنے راج میں، اپنے قلعے کے اندر پناہ دی تھی کہ ان کو کچھ نہیں ہوگا چاہے میری جان چلی جائے، میر قاسم سے لڑے، ان کی بیٹی بیٹے سب کو مارا اور راجہ داہر سین کو مارا، اس کے بعد ان کے نواسوں کو مارا۔ وہ میر قاسم پاکستان کا ہیرو ہے، وہ سندھ کا راجہ ہیرو نہیں ہے۔ تو جن لوگوں کو اس بات کی شرم ہے کہ وہ لوگ، تو دیکھا میرے دوستو، ان کا گیان نہیں، ان کا مہا گیان آپ نے دیکھا۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا، اپنے پروچن میں انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، ان کو کس نے شہید کیا، ان کو کس نے قتل کیا۔ ظاہر ہے ان کا نشانہ یہ تھا کہ ان کو مسلمانوں نے قتل کیا، حالانکہ ان کو خود نہیں پتا کہ حضرت علی کو کس نے شہید کیا۔ حضرت علی کو جو شہید کیا گیا اس کا آپ اگر پس منظر دیکھیں گے، میں جلدی سے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا پس منظر کیا تھا۔ پس منظر یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور جب وہ خلیفہ ہوئے تو سارے لوگوں نے ان کی خلافت کو قبول کیا، لیکن امیر شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی خلافت کو نہیں مانا اور حضرت علی سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص کا مطالبہ کیا۔ تو یہ واقعہ ان کے ساتھ ہوا۔ اسی کے بیچ حضرت عائشہ کے ساتھ بھی حضرت علی کے درمیان جنگ جمل ہوئی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ صفین ہوئی۔ تو ان سب چیزوں میں ہم دیکھیں گے کہ عبداللہ ابن سبا کا جو فتنہ تھا اس کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا، اور اس کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو چاہتے تھے کہ مسلمان آپس میں لڑ جائیں۔ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جب جنگ صفین ہوئی، حضرت امیر معاویہ کو جب شکست ہونے لگی تو انہوں نے کہا کہ قرآن کو نیزوں پہ اٹھایا جائے اور یہ اعلان کیا جائے کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ دونوں اپنی طرف سے جنگ کو روک دیں اور قرآن کو اپنا فیصل یعنی اللہ کو اپنا فیصل مان کر ہم ایک دوسرے کے ساتھ فیصلہ کر لیں اور سمجھوتا کر لیں۔ تو کچھ لوگ جو حضرت علی کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ یہ واقعی بہت اچھی رائے ہے حضرت امیر معاویہ کی، اور انہوں نے حضرت علی کو مجبور کیا کہ ان کی رائے پہ عمل کیا جائے۔ ان لوگوں کی رائے کو مانتے ہوئے حضرت علی نے حضرت امیر معاویہ کی بات مان لی، اور پھر یہ ہوا کہ حضرت علی کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت
امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم بنایا گیا، جنہوں نے فیصلہ دیا۔ فیصلہ یہ تھا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ایک مجمع میں کھڑے ہوئے اور اعلان کیا کہ بھائیوں، میں نے فیصلہ یہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت سے دستبردار ہو جائے، استعفیٰ دے دے۔ تو جب انہوں نے یہ اعلان کیا اور حضرت علی نے اس کو مان لیا، اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ حضرت علی نے چونکہ استعفیٰ دے دیا ہے اور خلافت انہوں نے چھوڑ دی ہے، تو میں امیر شام امیر معاویہ کو خلیفہ مقرر کرتا ہوں، جس کی مخالفت پھر حضرت علی نے کی۔ جب حضرت علی نے ان کی مخالفت کی تو کچھ لوگ جو ان کی جماعت میں تھے، جنہوں نے مجبور کیا تھا حضرت علی کو کہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ وہ سمجھوتا کرے، قرآن کو اپنا اللہ کو اپنا حکم بنائے، قرآن کو اپنا حکم بنائے، تو جن لوگوں نے مجبور کیا تھا، اب ان لوگوں نے پھر حضرت علی سے کہا کہ آپ اگر اس حکم کو نہیں مانتے ہیں تو آپ قرآن کے خلاف کام کرتے ہیں، اور ان لوگوں نے حضرت علی کو کافر کہا۔ تو حضرت علی کو جن لوگوں نے کافر کہا، اب آپ سوچئے کہ جن لوگوں نے حضرت علی کو کافر کہا وہ کب کے مسلمان رہ گئے؟ حضرت علی نے خود ان کو خارج قرار دے دیا تھا، اور پورے اسلام میں اور دنیا اسلام میں آپ اگر پڑھیں گے تو ان کو خارجی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ان کو کوئی مسلمان نہیں کہتا۔ مسلمانوں کے اتنے فرقے ہیں، کوئی بھی فرقہ والا جن لوگوں نے حضرت علی کو شہید کیا ان کو مسلمان ہی نہیں مانتا ہے، بلکہ ان لوگوں سے حضرت علی نے خود جہاد کیا، اور جنگ نہروان بہت بڑی جنگ ہوئی تھی خارجیوں کے ساتھ، تو ان خارجیوں نے حضرت علی کو شہید کیا تھا، نہ کہ کسی مسلمان نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں نے۔ تو یہ مہا گیانی جو پشپیندر کلشریشٹھا جی ہے، یہ گیان دیتے ہوئے پھرتے ہیں کہ ان کو مسلمانوں نے شہید کیا، مسلمانوں نے شہید کیا۔ تو جناب میری ویڈیو ان تک پہنچائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ حضرت علی کو جن لوگوں نے شہید کیا تھا، قتل کیا تھا، وہ مسلمان نہیں تھے، بلکہ خود حضرت علی نے ان کو خارج قرار دیا تھا، اور پوری دنیا کے مسلمان اور پوری دنیا میں جہاں جہاں اسلام ہے، جتنے بھی فرقے، ہر فرقے کا ماننے والا ان کو مسلمان مانتا ہی نہیں ہے، بلکہ خارجی کہا جاتا ہے۔ اب ان حضرات کا دوسرا اعتراض سنیے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت فاطمہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، ان کا گھر میں آگ لگائی گئی، دروازہ جلا دیا گیا، اور جلتا ہوا دروازہ مار کر حضرت فاطمہ کو شہید کر دیا گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ واہیات روایت ہے، جھوٹی روایت ہے۔ اس روایت کو میں آپ کو بتاؤں، اس روایت کو جو یہ بیان کرتے ہیں پشپیندرا کلشریشٹھا جی، سلیم بن قیس کی یہ روایت ہے، اور سلیم بن قیس سے یہ روایت کی ہے ابان بن عیاش نے، اور ابان بن عیاش ایسا شخص ہے کہ جس کو علماء حدیث حضرت امام بخاری، حضرت امام مسلم، حضرت امام نسائی کہتے ہیں کہ جھوٹا راوی ہے، کذاب راوی ہے یہ۔ ان کو علماء اہل سنت جو حدیث کے جو علماء ہیں، ابان بن عیاش کو صحیح مانتے ہی نہیں ہے، کہتے ہیں تو بہت بڑا کذاب ہے، جھوٹی باتیں لوگوں میں پھیلایا کرتا تھا، جھوٹی حدیثیں لوگوں میں بیان کرتا تھا۔ تو اس نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کے گھر میں آگ لگائی، دروازہ مار دیا، جس سے حضرت فاطمہ شہید ہوئی۔ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ شیعہ میں جو کچھ علماء ہیں، شیعہ مذہب کے جو کچھ علماء ہیں، وہ بھی ابان بن عیاش کو صحیح نہیں مانتے، وہ بھی کہتے ہیں یہ کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ اور جو یہ روایت انہوں نے بیان کی ہے، یہ روایت کی سند ہی نہیں ہے، بغیر سند کی روایت لیے پھرتے ہیں۔ اب ان کو کیا پتا، اب پشپیندرا کلشریشٹھا جی کو کیا پتا کہ علماء کی حدیث کیا ہوتی ہے، پھر اصول حدیث کیا ہوتا ہے، جرح و تعدیل کیا ہوتی ہے، اسماء الرجال کیا ہے، کہ کون سی حدیث کیسی ہے، صحیح ہے یا ضعیف ہے، غلط ہے، ان کو کیا پتا۔ انہوں نے بس یہ یوٹیوب کے مولانا بن گئے، یوٹیوب سے مسلمانوں کے بارے میں سنا، اگر سنیوں کے خلاف کچھ بولنا ہے تو شیعہ علماء کو سن لیا، اور شیعوں کے خلاف کچھ بولنا ہے تو سنی علماء کو سن لیا۔ تو یہ تو ان کا گیان ہے۔ میں آپ سے بتاتا ہوں کہ جس زمانے کی یہ بات کر رہے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کے گھر میں دروازے نہیں ہوتے تھے، اس وقت پردہ ہوا کرتا تھا، دروازہ ہوتا ہی نہیں تھا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سگے مدینہ ایک کتا داخل ہو گیا،
جو آپ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چارپائی کے نیچے بیٹھا تھا، جس کی وجہ سے حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف نہیں لائے۔ تو بھائی دروازہ اگر لگا ہوتا تو کتا داخل نہیں ہوتا۔ اور آپ اس وقت کے اگر کلچر کو دیکھیں گے، آج سے 1400 سال پہلے کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ زمانہ دیکھیں گے تو دروازے ہی نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو آپ کی بات یہاں سے پتہ چلتی ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ غلط بیانی کر رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ کے گھر کو جلا دیا گیا، دروازہ مار دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں چیف جسٹس جانتے کون تھے؟ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم تھے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم چیف جسٹس تھے، قاضی القضاة تھے۔ تو انہوں نے یہ عہدہ کیوں قبول کیا؟ وہ تو کہتے کہ تو نے میری بیوی کو مارا ہے، میں تیرا یہ عہدہ قبول نہیں کروں گا، لیکن وہ چیف جسٹس تھے۔ اور تیسری چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قادسیہ جانے کا ارادہ کیا، قادسیہ کیا ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی مسلمانوں اور ایرانیوں کے بیچ میں، قادسیہ میں بہت بڑی جنگ ہوئی تھی جس میں بہت سے مسلمان شہید ہوئے تھے۔ جب فارس فتح کیا تھا مسلمانوں نے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فتح کے ہیرو ہیں۔ تو حضرت عمر نے ارادہ کیا تو ان کو روکا کس نے تھا؟ نہج البلاغہ میں ہے، کس کی کتاب؟ شیعوں کی کتاب نہج البلاغہ میں ہے، خطبہ نمبر 144 میں ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ قادسیہ نہ جائیں، آپ اگر قادسیہ جائیں گے آپ کو کچھ ہوتا ہے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ مطلب ایک شخص جس نے حضرت علی کی بیوی کو شہید کیا، جلتا ہوا دروازہ ان کے اوپر گرا دیا، وہ شہید ہو گئی، اس آدمی کے چیف جسٹس بنے ہوئے ہیں حضرت علی، اس آدمی کی جان کی فکر حضرت علی کر رہے ہیں کہ کہیں اس کو یہ قادسیہ چلا جائے گا تو اس کو کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے آپ کی بات جھوٹی ہے۔ اور پھر میں آپ سے بتا دوں، صحابہ کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ تھا وہ چھپا ہوا نہیں ہے، پوری دنیا جانتی ہے۔ آپ وضو کرتے تھے تو وضو کا پانی صحابہ نہیں گرنے دیا کرتے تھے، صحابہ اطاعت بھی رسول اللہ کی کرتے تھے، اتباع بھی رسول اللہ کی کرتے تھے، اور محبت بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 3624 اور مسلم شریف کے اندر حدیث نمبر 6313، فرمایا کہ میری یہ بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ تو یہ سوچنا کہ صحابہ نے ان کے ساتھ ایسا کیا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور میں نے بتایا آپ اس کو قرائن سے میری بات کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ ان کا گیان ہے، مہاگیانی پشپیندر کل شریشٹھا جی۔ اب آئیے ان کا میں تیسرا گیان بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ راجہ داہر سین پر حملہ کیا میر قاسم نے۔ اب آپ خود دیکھیے کہ ان کی نالج کتنی ہے، ان کی نالج کا کیا کہنا، ان کے گیان کا بھنڈار ہے۔ ان سے بتائیے کہ میر قاسم کون تھا؟ میر قاسم تو بنگال کا نواب تھا، میر قاسم بنگال کا نواب تھا، اور اس کا ٹائم پیریڈ جو ہے بنگال کے نواب کا میر قاسم کا 1760 سے لے کر 1763 تک، یعنی ماتر 3 سال تک وہ بنگال کا نواب رہا میر قاسم۔ بات یہ 18ویں صدی، میر قاسم جو 18ویں صدی میں ہے اور 8ویں صدی میں ہے، جنہوں نے سندھ پر حملہ کیا، جن کا نام ہے محمد بن قاسم۔ محمد بن قاسم تھے جنہوں نے 8ویں صدی میں سندھ پر حملہ کیا تھا اور سندھ کو فتح کیا تھا۔ تو بہرحال میرا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ میں بتاؤں سندھ کو کس نے فتح کیا، کیا نہیں ہوا۔ میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے سے کہ آپ دیکھیں ان کا گیان، ان کو نام تک نہیں پتا ہے کہ سندھ پر پہلا حملہ کس نے کیا تھا، سندھ کو فتح کس نے کیا تھا، راجہ داہر سین سے لڑائی کس کی ہوئی تھی، اور انہوں نے کیا بیان کر دیا۔ شری پشپیندر کل شریشٹھا جی بیان کرتے ہیں کہ محمد صاحب کے خاندان والوں کو راجہ داہر سین جو تھے انہوں نے پناہ دی، انہوں نے اپنے محل میں جگہ دی، اس وجہ سے میر قاسم نے حملہ کر دیا۔ بھائی میر قاسم نام کا شخص اس وقت کوئی نہیں تھا، سندھ پہ جنہوں نے حملہ کیا تھا ان کا نام محمد بن قاسم تھا۔
تو یہ ہے ان کا مہاگیان. آپ ان کا گیان دیکھیے اور سوچئے کہ جو اندھ بھکت ہوتے ہیں ان کے پاس گیان کیسا ہوتا ہے. تو یہ کمال درجے کے اندھ بھکت ہیں اور ان کے پاس کمال درجے کا گیان ہے. تو یہ ان کا گیان ہے جس سے یہ نفرتیں بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹنے لائق نہیں ہے یہ. اب میں اس ویڈیو کے ذریعے سے پشپیندر کل شریشٹھا جی سے صرف کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اسلام پر بہت حملہ کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ مرنے کی بات کرتا ہے. قرآن جو ہے ایک جہادی کتاب ہے، جہاد کی تعلیم دیتی ہے. قرآن جو ہے لوگوں کو، یہ قرآن جو پڑھ لیتا ہے وہ لوگوں کو مارنے لگتا ہے. اور انہوں نے حوالہ یہ دیا، حضرت علی کو تم لوگوں نے شہید کیا، فلانے کو تم لوگوں نے شہید کیا. ہاں ایک بات ان کی صحیح ہے کہ کربلا میں حضور صلی اللہ، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو کربلا میں شہید جنہوں نے کیا انہیں مسلمانوں نے شہید کیا. یہ بات میں ان کی مانتا ہوں، یہ ان کی بات 100% صحیح ہے کہ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان والوں کو جن لوگوں نے شہید کیا وہ مسلمان تھے. لیکن ذرا ٹھہریے اور سنیے. جن لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، آج مسلمانوں میں اتنے فرقے ہیں، اتنے مسلک ہیں، کوئی بھی مسلک والا اور کوئی بھی فرقہ والا ان لوگوں کو مسلمان ہی نہیں مانتا، جنتی نہیں مانتا. بلکہ کسی بھی فرقے کا ہو، اگر مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ جن لوگوں نے حضرت امام حسین کو شہید کیا وہ لوگ جہنمی ہیں. پوری دنیا ان پر لعنت بھیجتی ہے، پورا عالم اسلام ان پر لعنت بھیجتا ہے، ان لوگوں پر لعنت بھیجتا ہے جنہوں نے حضرت امام حسین کو کربلا میں شہید کیا، آپ کے خاندان والوں کو کربلا میں شہید کیا. لیکن یہ تو اسلام کی بات ہے، اس لیے اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. اب کل شریشٹھا جی سے کوئی پوچھے کہ ایک 11-12 سال کے بچے کا سر جو ہے تن سے جدا کر دیا، اور جدا کرنے والا کوئی اور نہیں باپ نے اپنے بیٹے جو 11-12 سال کا ہوگا اس کا سر تن سے جدا کر دیا. اور یہ میں ایسے ہی نہیں بول رہا ہوں، میں یہ بات ایسے نہیں بول رہا ہوں کیونکہ یہ بات ہندوستان کے ہر بچے کو پتہ ہے. میں دلیل دینا چاہوں تو میں دلیل بھی دے سکتا ہوں، کتابیں بھی دکھا سکتا ہوں، لیکن کوئی ضرورت نہیں کیونکہ جو میں کہنے والا ہوں یہ بچے کو پتہ ہے. بھگوان شنکر نے اپنے بیٹے شری گنیش بھگوان کا سر تن سے جدا کر دیا. تو آپ کیا کہیں گے ان کو؟ آپ کیا کہیں گے ان کو؟ کیا آپ یہ کہیں گے کہ وہ سناتنی نہیں تھے، یا وہ ہندو نہیں تھے، یا وہ بھگوان نہیں تھے؟ بھائی آپ ہی کے پنڈت لوگ بیان کرتے ہیں، آپ ہی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بھگوان شری گنیش کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا شنکر بھگوان نے. تو آپ اپنا گھر دیکھیے. اور پھر ابھی بات نہیں ختم ہوئی میری، اب آگے آئیے. سر تن سے جدا کرنے والی جو بات ہے، آپ کے ایک مہان پروش جن کو آپ پرشورام کہتے ہیں، بھگوان پرشورام، دیکھیے میں نام بھی بڑے عزت سے لے رہا ہوں. بھگوان شری پرشورام نے اپنی والدہ، اپنی ماں کا سر تن سے جدا کیا. تو یہاں حضرت علی شہید ہوئے انسان تھے، حضرت علی کوئی بھگوان نہیں تھے. حضرت امام حسین شہید ہوئے کوئی بھگوان نہیں تھے، وہ انسانوں کے سر کٹ رہے ہیں. یہاں تو بھگوانوں کے سر کٹ رہے ہیں. اب اگر ہم یہ تو بھگوان تھے، اب انسانوں میں بھی آ جائیں، اور وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا آپ ان لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں. گنگا پتر بھیشم پتامہ کو چھلنی کر دیا گیا مہا بھارت کی لڑائی میں. سوریہ پتر کرن کو مار دیا گیا مہا بھارت کی لڑائی میں. تو جن لوگوں نے گنگا پتر بھیشم پتامہ کو مارا، چھلنی کر دیا تیروں سے، ان کو آپ کیا کہیں گے؟ کیا وہ سناتنی؟ آپ ان کو کہیں گے کہ وہ سناتنی ہے؟ کیا کہیں گے آپ ان کو؟ امام حسین کو جنہوں نے شہید کیا، ہم ان کو مسلمان نہیں مانتے، ہم ان پر لعنت بھیجتے ہیں، ہم ان کو برا بھلا کہتے ہیں، مسلمان ہی نہیں مانتے، بلکہ ہم کہتے ہیں وہ جہنمی ہے جنہوں نے حضرت امام حسین کو شہید کیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جنہوں نے بھی گنگا پتر بھیشم پتامہ کو چھلنی کر دیا، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سوریہ آپ کے بھگوان ہیں، سوریہ بھگوان کے بیٹے کرن کو جنہوں نے مار دیا، ہلاک کر دیا، ان کو آپ کیا کہیں گے؟ تو پنڈت جی پہلے آپ اپنا گھر دیکھیں، پھر آپ اسلام پر آئیں.
ہم شریف ہیں، اس لیے ہم ابھی تک ڈیفینڈ کرتے تھے کہ کوئی کچھ کہے نہ، ہاں اسلام میں ایسا ہے، بھائی آپ کہہ رہے ہو کہ اسلام میں ایسا ہے، تو ہم کہتے تھے ایسا نہیں ہے، یہ دیکھو ہماری کتابوں میں لکھا ہے، یہ دیکھو ہماری کتابوں میں لکھا۔ بھائی صاحب اب وہ زمانے گئے، اب اگر آپ اسلام پہ انگلی اٹھائیں گے، ایک انگلی اگر آپ اسلام پہ اٹھائیں گے تو 3 انگلیاں آپ کے اوپر اٹھے گی۔ تو لہٰذا آپ پڑھیے، اپنا گیان ہمیں نہ دکھائیں کہ آپ مہا گیانی ہیں، آپ کو بالکل گیان نہیں ہے، نہ اسلام کا گیان ہے، نہ اپنے مذہب کا آپ کو گیان ہے۔ آپ اپنے مذہب کا گیان، آپ اسلام کے بارے میں کہتے ہیں، مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، لیکن آپ اپنا مذہب بھی دیکھیں کہ سرتن سے جدا کہاں ہو رہے ہیں۔ تو ناظرین میری یہ بات پہنچائیے گا پنڈت کلشریشٹھا جی کے پاس تاکہ وہ اس کا جواب دے۔ اب اسی بات سے میں رخصت ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔